آج رات بھی ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ مجھے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے گھر کی چھت پر بہت سے لوگ جمع ہیں اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کبھی کھیل کود کر رہے ہیں۔ میں اس وقت گراؤنڈ فلور پر تھی۔ یہ گھر 4 منزلوں پر مشتمل تھا اور سب سے اوپر چھت تھی۔ کافی دنوں سے اسی طرح ہوتا آ رہا تھا۔ رات کے 2 بجتے ہی عجیب سی آوازیں آنے لگتی۔ بھائی، یہ رات کے 2 بجتے ہی کیا ہو جاتا ہے یہاں؟ اتنی عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں کہ میرا سونا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک دن بھائی سے پوچھا۔ میں اور بھائی کچھ دنوں سے اس گھر میں اکیلے رہ رہے تھے۔ ہمارے والدین سعودی عرب میں رہتے تھے اور ہم اپنی پڑھائی مکمل کرنے یہاں پاکستان شفٹ ہو گئے تھے۔ نہیں تو شاہینہ، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آس پاس اتنے گھر ہیں، یقیناً یہ آوازیں وہیں سے آتی ہیں۔ تم خواہ اس بات کو دل و دماغ پر نہ لو، بھائی نے گھبرا کر جواب دیا۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آواز ہماری چھت سے ہی آتی تھی، کیونکہ ایک بار میں 3ری منزل پر سوئی تھی تو چھت سے ہی آوازیں آتی تھی۔ بھائی ہر وقت چھت کو تالا لگائے رکھتے تھے، اسی لیے میں چھت پر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اب میں بے بسی سے بس کروٹیں بدل رہی تھی کہ کسی طرح نیند آ جائے اور میں سو جاؤں۔ دل میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کسی دن چھت کی چابی حاصل کر کے رہوں گی اور رات کے 2 بجے بھائی سے چھپ کر چھت پر ضرور جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ یہ کون لوگ ہیں جو مجھے ذرا سکون نہیں لینے دیتے اور بھائی سچ بھی نہیں بتاتے۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں سو گئی۔ اگلے دن بھائی دیر تک سوتے رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اتوار کا دن تھا۔ میں موقع کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے بھائی کے کمرے میں آئی اور ان کے دراز سے چھت کی چابی نکال لی۔ شکر ہے بھائی سو رہے تھے۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی اور چھت کی طرف دوڑ لگا دی۔ اتنی سیڑھیاں چڑھ کر میری سانس پھول گئی تھی اور میں آہستہ سے چھت کا دروازہ کھول کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ساری چھت خالی تھی۔ اس کا مطلب وہ لوگ بھی رات کو آتے تھے۔ رات کو آنے کا تہیہ کر کے میں واپس نیچے آ گئی۔ اب بس مجھے رات کا انتظار تھا۔ اللہ اللہ کر کے رات ہوئی۔ رات کے 2 بجتے ہی دوبارہ شور و غل کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے چھت پر جاتے ہوئے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے ٹارچ لائٹ اٹھائی اور چھت پر چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں کچھ بہت عجیب تھا۔ عجیب و غریب شکل کے بھیانک لوگ تھے وہاں۔ وہ کہیں سے انسان نہیں لگ رہے تھے۔ چاند کی روشنی میں انہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک آدمی نے مجھے دیکھا۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ صرف 2 گڑھے تھے۔ اس کے دانت لمبے لمبے تھے۔ وہ کچا گوشت کھا رہا تھا۔ اس کے دانتوں پر خون لگا ہوا تھا۔ میں کافی گھبرا گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے ٹارچ لائٹ گر کر ٹوٹ گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ میری ٹانگیں کپ کپا رہی تھی۔ آج تو ہماری محفل میں انسان آئے ہیں، کسی نے بھیانک آواز میں کہا تو چاروں جانب کہوں کی آواز گونج گئی۔ میں بے ہوش ہونے کو تھی۔ شاید یہ جنات لوگ تھے۔ اب وہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں الٹے پاؤں بھاگی، لیکن نیچے جانے کا دروازہ مجھ سے دور بھاگتا جا رہا تھا۔ میں بھاگ رہی تھی لیکن دروازے تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دھکا دیا۔ میں ان تمام جنات کے درمیان جا گری۔ وہ سب وحشی بنے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور میرا ہاتھ تھام کر اپنے دانت کاٹ دیے۔ تکلیف سے میری چیخ نکل گئی۔ میرے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو اللہ کے لیے، میں چیخ کر بولی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتے جو ہماری محفل میں داخل ہوتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولے اور مجھے گلا پکڑ کر اٹھایا۔ میں ہوا میں معلق رہ گئی۔ ڈر کے مارے میں بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا۔ بھائی میرے قریب پریشان کھڑے تھے۔ تم
ٹھیک تو ہو؟ کیوں گئی تھی تم چھت پر؟ وہ غصہ کرنے لگے۔ بھائی شکر ہے میں زندہ ہوں، مجھے سچ بتائیں وہ جنات تھے نا؟ میں نے بھائی سے غصے سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ بھائی گہری سانس خارج کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ ہاں، جب ہم سعودی عرب شفٹ ہو گئے تھے تو کئی سالوں سے یہ گھر بند پڑا تھا، اسی لیے یہاں جنات رہنے لگے۔ یہ گھر آسیب زدہ ہے، رات کو 2 بجے وہ یہاں اپنی محفل لگاتے ہیں، اگر کوئی انہیں تنگ کرے تو وہ اسے مار دیتے ہیں۔ شکر ہے میری اچانک آنکھ کھل گئی تو تمہاری چیخ سن کر میں بھاگ آیا۔ وہ جنات نیک ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر ان کو تنگ کرو تو وہ زندہ نہیں چھوڑتے۔ بس کچھ دن ہم یہاں رہیں گے، اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے، بھائی نے مجھے بتایا۔ میں خوفزدہ ہو کر رہ گئی۔ میں نے بھائی کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے ان جنات سے بچا لیا تھا۔ کبھی کبھی تجسس بھی آپ کے گلے پڑ جاتا ہے، جیسے میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ دیکھا تو اس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سوری بھائی، مجھے آپ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ بڑوں کی بات ماننے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ میں بھائی کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ ہمیشہ مجھے چھت پر جانے سے منع کرتے تھے اور آج پتہ چلا تھا وہ صحیح منع کرتے تھے۔